آپ نے خود ذکر کیا تھا کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہماری اس وقت بڑی انٹرفیئرنگ ہو گئی ہے، بہت اچھی بات ہے، ڈومین سے ایکسیڈ کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کا خیال ہے یہ جو اکنامکس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اکنامکس کے اپنے ڈائنامکس ہیں، پرائس فکسنگ اور ان چیزوں کے اندر جب آپ عدالتوں کو لے آئیں، دیکھیے میں اپنی رائے دیتا ہوں. میری رائے میں سپریم کورٹ سے اگر مجھے شکایت ہے تو یہ شکایت ہے کہ وہ جتنا کرٹیسزم گورنمنٹ کا کر رہی ہے وہ کافی نہیں ہے. سپریم کورٹ کو جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ آپ کو اور مجھ کو ذمہ دار ٹھہرائے. سپریم کورٹ شاید اس جورسپروڈنس کو نہیں سمجھتی ہے کہ جوڈیشری ہو یا کوئی جمہوریت کا نظام ہو، یہ یہاں اس ملک کے لوگ بنواتے ہیں اس کو اپنی ضرورت کے تحت، اپنے زور بازو سے، اپنی اس کی پرائس پے کر کے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بناتے ہیں. کسی پر احسان نہیں کرتے ہیں. وہ ہمارے ملک کے لوگوں نے نہیں کیا، اور خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے نے سب سے کم اس میں حصہ ڈالا. جوڈیشری نے اپنا رول پلے کیا جو ان کا رول ہے. بھائی جوڈیشری کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کی بات کریں ہیں؟ دیکھیے میں تو کوانٹیفائی کیا ہے، مشکل سے 50 60 70 ججز ہیں ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ملا کر کے، جن کو آپ جوڈیشری کہہ سکتے ہیں، جو اس نظریے کے حامل ہیں. مشکل سے 50 60 کراچی ہائی کورٹ، لاہور، سب ملا کر کے سپریم کورٹ. آل رائٹ، یو ٹاک اباؤٹ 50 پیپل. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میرے آپ کی طرح کے مڈل کلاس لوگ ہیں. میں ان لوگوں میں سے اکثر کو جانتا ہوں، کئی میرے جونیئرز رہ کے ریٹائر ہو چکے ہیں. یہ ان کی اوسط ورتھ جو ہے، نیٹ ورتھ، میرے اندازے میں یہ مشکل سے 8 10 کروڑ روپے ہوگی. 10 کروڑ روپے، 10 کروڑ ان کیش اینڈ کائنڈ پراپرٹی وغیرہ ملا کے. مڈل کلاس لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے کبھی سنا ہے پاکستان کی ساری تاریخ میں کہ کبھی کوئی جج کا ایکسٹینشن ہوا ہو؟ جس جو ریٹائرمنٹ کا دن ہے اس کے بعد ایک دن کا بھی ایکسٹینشن کبھی ہوا ہے؟ ہو سکتا نہیں. کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشن نہیں ہو سکتا ہے نا. اچھا پھر آپ نے کبھی سنا کہ کوئی جج ریٹائر ہونے کے بعد اس کو کوئی بڑا عہدہ مل گیا، منسٹری مل گئی، یا اس نے پیسے بہت بنا لیے ریٹائر ہونے کے بعد؟ میں نے تو نہیں سنا کہ کسی ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کا جج ریٹائر ہونے کے بعد اس کو دولت ملی ہو، یا جسے فوج میں جنرلوں کو ملتی ہے. وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ نہیں؟ تو آپ نے کوئی سنا کہ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے جج، میں ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جانتا ہوں. تو آپ 50 60 لوگ ہیں. اتنا مظلوم تو نہ پورٹریٹ نہیں مظلوم میں نہیں پورٹریٹ کر رہا ہوں، مظلوم نہیں پورٹریٹ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کوڑا ایلیمنٹ ہے ہماری سول سوسائٹی کا. ان کے لیے کوئی ایمبیشنز نہیں، کوئی ایجنڈا نہیں ہے. آپ جا کر کے آپ دیکھیے، ایسا کریں. اب کتنے ججز ریٹائرڈ یہاں لاہور میں پڑے ہوں گے؟ آپ کے خیال میں 15 20 25 تو ہوں گے. آپ نے کبھی ان کا نام دیکھا کسی اخبار میں؟ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کلب میں کہیں جاتے ہوں پھرتے ہوں؟ اب تو سرونگ ججز کلبز وغیرہ میں لوگوں کو نظر آتے ہیں جی. اب تو سرونگ ججز نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا جج کلب میں آتا ہو. شادی بیاہ میں آتے ہوں تو کوئی آتے ہوں، وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. آئی ڈونٹ اپروو آف دیٹ. لیکن سوسائٹی کا حصہ بھی تو ہے، تو ڈی ٹیچ ہونا نہیں چاہیے. نو سر، نہیں ہونا چاہیے. فخر الدین خود بتاتے ہیں، فخر الدین میرے ساتھ کے ہیں، جسٹس فخر الدین، کہ یہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو یہ سیٹرڈے کے دن گئے وہ اپنی شادی کا کارڈ دینے کے لیے. وہ جج تھے سندھ ہائی کورٹ میں. تو وہ صبح وہ ڈریسنگ آؤٹ پہنے نکلے تو ان کا کیا بات ہے، دور ہی سے پوچھا کہ کیا واٹس دا میٹر، واٹس دا میٹر. تو اس نے کہا سر آئی ہیو کم ٹو گیو یو این انویٹیشن کارڈ. اس نے کہا گو وے، گو وے، یو ڈونٹ کم ٹو مائی ہاؤس، از ناٹ گڈ، گیو اٹ ٹو دی ریڈر، گیو اٹ ٹو دی ریڈر. تو فخر الدین بتاتا ہے کہ میرے لیے تو یہ پہلی نصیحت یہ تھی کہ ججز کو کس فاصلے پر رکھنا چاہیے. یار میں بھی آخر اتنی عرصہ گزارا ہے اسی شہر میں ہوں، کوئی بتا دے مجھ کو کہ کسی سٹنگ جج کو میں کچہری کے باہر ملا ہوں تو بتا دے. کم سے کم 4 6 تو یار میرے چیمبر میں وکالت میرے ساتھ شروع کی انہوں نے. آئی ہیو ریفیوز. نہ میں نے کسی کو کبھی مبارکباد دی. ریٹائر ہونے کے بعد پھر وہ انسان ہو جاتے ہیں، میں انسان ہو جاتا ہوں. بٹ آئی ہیو نیور 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 met judges
while they are judges. It's not done. تو بتائیے ہم خود تو وہ کرتے ہیں، ججز بھی غلط کرتے ہیں جو ملنا جلنا رکھتے ہیں. مجھے تو کچھ کہنا ہوتا ہے میں درخواست دیتا ہوں. I feel comfortable going before a judge who's a stranger to me. I'm totally embarrassed if اگر وہ ذرا سا بھی شک ہو کہ میرا کوئی ذرا سا، میں اس کے ساتھ انگیج نہیں کر سکتا ہوں اس لیول پر. تو بھائی بات یہ کہ آگے کا آوئی بگڑا ہوا ہے. ہمارا ایجنڈا ایز اے پیپل مس ڈائریکٹڈ رہا ہے 47 سے، اینڈ دیٹ واز کہ پرسنل اپنے زندگی کو امپروو کرنا. ہمارا ویژن یہ تھا کہ یہی ہمارے بچوں کے کام آئے گا، اسی سے ہمارا فیوچر بنے گا. اگر میں امیر بن جاؤں، میں خوشحال بن جاؤں، بے شک 10 آدمیوں اوپر سے رونتا جاؤں میں، لیکن اپنے آپ کو کر لوں. تو یہ ہمارا مس ڈائریکشن تھا. قومیں رستہ کھو جاتی ہیں. دیکھیے لیڈرشپ از ٹو بی بلیم. آئی تھنک میرے خیال میں دیکھیے یار اگر بلیم کرنے ہی ہے، پہلی بات رسپانسبلٹی تو کسی کے اوپر پلیس کرنی چاہیے. اچھا اگر رسپانسبلٹی پلیس کرنی تو میرے رائے میں بھائی جو یہاں کے نون ولنز ہیں، نون کرپٹ لوگ ہیں، ہے نا، ان کو نہیں بلیم کرنا چاہیے. ان کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اصل ان کے لیے ان لوگوں نے they did not make it possible this reality which we are inheriting. اس ریئلٹی کے ذمہ دار اصل وہ نہیں ہیں. کیونکہ یہاں پاکستانی ولنس میں نے دیکھے ہیں، 2 نمبر کے ولنس ہیں. کوئی اس میں سے سورما نہیں ہے، بہت معمولی کریج و گٹس کے لوگ ہیں، اور قابلیت تو ہے ہی نہیں. چلیں ان کو تو بلیم نہیں کرنا، اصل لوگوں کو بلیم کرنا چاہیے آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کو، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو اس غریب ملک میں باصلاحیت لوگ ہیں، اور جو برے نہیں ہیں، جو پرسنلی نیت کے اچھے ہیں، جن میں بھلے مانسی ہے اور تعلیم ہے. انہوں نے اپنی ذمہ داری، اپنا فرض نہیں سمجھا. وہ اپنے فرض کو اور اپنی ذمہ داری کو محدود کیا اپنی ذات تک اور اپنے گھر تک، اپنے خاندان تک. یہ میرے خیال میں گناہ کبیرہ تھا ایک آزاد قوم کے لیے. ایک قوم جس کو آزادی قدرت دے، اس کے لیے یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ کفران نعمت تھا ہماری طرف سے. ہم نے کوئی ذمہ، میں 100 رکعت نماز پڑھتا تھا 46 میں پاکستان کے بننے کے لیے. میں ایف اے میں پڑھ رہا تھا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میرا کیا ویژن تھا کہ سیرت محمدی کے مطابق یہ معاشرہ بنے گا، اور جو ہندوستان کا بٹوارا ہو رہا ہے تو وہاں ہندو تہذیب اور کلچر وہ اپنا اسٹرگل کرے گی، اس کے مطابق ہم اس کے مطابق کریں گے. اور میرا مان یہ تھا کہ ہم ان سے بہت بہتر ہوں گے انڈیا سے، کیونکہ ہمارے ٹریڈیشن سپیریئر ہے، ہماری انسانیت بہتر ہے، ہماری سچائی بہتر ہے، ہماری ہمت بہتر ہے. ہم دولت کو اتنا چاہتے نہیں ہیں جتنا ہندوؤں میں رواج ہے دولت سے شفقت. ہم نے بالکل الٹ ہو گیا اوور نائٹ. آئی ٹیل یو ون تھنگ، آپ کو کوئی اندازہ نہیں کہ میں کس تکلیف سے گزرا ہوں 47 کے ونٹر میں، کہ جو میں نے دیکھا، جو آنکھوں سے دیکھا، اس تکلیف سے گزرا ہوں کہ 2 مہینے کے اندر مجھے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر کے اخبار بیچنا پڑا 3 سال. اور جس دن میری بی اے کی ڈگری تھی اسی دن میں سیالکوٹ میں جیل میں تھا پہلی مرتبہ. میں تو بوندرایا ہوا تھا. ایز اے ینگ مین of 18-19, I felt that it was a case of incest, not rape, incest. And I still have not forgotten that anger. At 84, I am still as angry as betrayed. All I can say is کہ بھائی میں اگر کسی 47 سے آج تک کوئی ای ویکیو پراپرٹی، کوئی گورنمنٹ کی رعایت، ڈائریکٹ انڈائریکٹ سوائے جیل کی روٹی کے کوئی بتاؤ ہو تو بتا دیں. I have refused to touch. صاحب دیکھیے آپ That is how I have kept my freedom. بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے آپ کھل کے جو آج باتیں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور جو پاسٹ میں باتیں کرتے رہے ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ میرے بچوں سے میں آنکھیں چار کر کے بات کرتا ہوں. میں نے اپنے کسی بچے کو برائب نہیں کیا. میرے بچوں کی شادی کی ایک بکسے میں جو کپڑے آئے وہ لے کر کے رخصت کیا.
میں نے کسی اپنے بچے کو کوئی پراپرٹی نہیں دی. یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ میں انسٹیٹیوٹ کو دے چکا ہوں. دس از دی اونلی ہاؤس آئی باٹ اینڈ آئی سیڈ دس کہ یہ سنجے نگر انسٹیٹیوٹ کو جائے گا. باقی جو پیسہ تھا میں اسکول میں دے دیا. تو میں تو اس میں شریک نہیں ہوا. مطلب دین یو میں کین اس میں سے شریک کہ آپ نے اپنا رول پلے کیا. میں اس میں شریک. آئی اوڈ دیٹ ٹو مائی چلڈرن, آئی اوڈ اٹ ٹو یو. میں بے شک اس کو بدل نہیں سکا کیونکہ ہڑ تھا, ایک ذہنیت تھی, ذہن کا ہڑ تھا. اس میں حقیقت لوگوں کی نظروں میں یہی تھی کہ یہ موقع ہے اپنے فیوچر بنانے کا. سارے فیوچر بنانے میں لگے ہوئے ہیں, جعلی ویزا بنواتے ہوئے, زیور بیچ کر کے. لیکن آپ کے خیال میں یہ ذمہ داری نہیں ہے ان کی کسی کی اپنی بچوں کے اوپر اپنا فیوچر پروٹیکٹ کرنا, اپنی فیملی کے لیے پروٹیکٹ کرنا؟ کیا بات کرتے ہیں مسلمانوں کی ایسی بات کرتے ہیں. فیوچر آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں. انسان کوشش تو کرتا ہے نا, اپنی کوشش تو کرنی ہے. تو کوشش کا مطلب یہ کہ ملک کا بیڑا غرق کرو, معاشرے کا بیڑا غرق کرو. یہ ضروری تو نہیں ہے قانون کہ کا اگر بیڑا ایک چیز غرق کے لیے آپ کریں تو دوسری چیز کو آپ نقصان دے رہے ہیں. آپ نقصان دے رہے ہیں. آپ بتائیں کس باؤ کیا. آپ باہوش آدمی ہیں, بالغ آدمی ہیں, کہ آپ کو قیمت نہیں معلوم ہونا چاہیے اپنے فعل کی؟ کہ اپنے فعل کے امپلیکیشنز آپ کو. اور تعلیم آپ سے بڑھ کے کس کے پاس ہے اس ملک میں؟ آپ سے کس سے بہتر میں سوال کا جواب مانگ سکتا ہوں کہ آپ کے فعل کے امپلیکیشنز, اس کے نتائج اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اور کون؟ میں اگر نہیں سمجھوں گا تو اور کون سمجھے گا؟ میرے باپ اگر نہیں سمجھے تو پھر اور کون سمجھے گا؟ میرے باپ بیرسٹر تھے, پڑھے لکھے تھے, میں تو ان پر دوش ڈالتا ہوں. ذاتی طور پر میں ان کے سامنے کبھی بیٹھا نہیں ہوں, ان کے سامنے کبھی سگریٹ نہیں پی. لیکن من حیثیت ایک گروہ کے, ایک فکر کے, ایک سوچ کے, ایک طبقے کے تو میں, میرے لیے اسی طرح ناممکن ہے جیسے حضرت نوح میں اور ان کی اولاد میں فرق تھا. میرا تو ان کا مذہب ایک نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ اسی طرح میری اولاد کے لیے بالکل. دیکھیں ایمان دھرم کے معاملے میں وہ تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا, وہ ان کے صاحبزادے جو تھے بعد میں مسلمان ہوئے, 2-3 جنگیں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے ان کے صاحبزادے. تو پھر جب سب بیٹھے ہوئے تھے تو کھانا کھا رہے تو ان کے صاحبزادے نے کہا کہ ہنس کے کہ ابا 2 مرتبہ لڑائی میں آپ کے پیچھے تھا, میں مار سکتا تھا آپ کو, لیکن میں نے لحاظ کیا کہ آپ میرے باپ تھے. تو وہ تو ہنس کے کہا, حضرت ابو بکر وہ ان میں کوئی سینس آف ہیومر نہیں تھا, غصے میں مڑے. ان کا واللہ اگر تم میرے سامنے ہوتے تو میں نے چھوڑتا. تو فرض کہ کوئی دیکھیے کوئی اس کی پرائرٹیز ہوتی ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایموشنل کوئی ہائرارکی نہیں ہے نا. ہم نے اپنے میں کوئی ایموشنل ہائرارکی بنائی نہیں کہ واٹ از یہ کیوں, جو ایموشنز کا کیوں ہوتا ہے, موٹیویشنز کا, اس میں کون آگے پیچھے ہے. جس کا دام جو موقع لگ جائے وہ بلیونگ آن اے شارٹ ٹرم بیسس.